نبوت جو بھی اسلام کے ضروری عقائد ہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو مومن ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، جن کا عقیدہ بھی درست ہو اور اعمال میں کیا ہو، اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرتے ہوں، وہ اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہوں، دل لگا کے دھیان سے نماز پڑھتے ہوں. کامیاب لوگوں کی قرآن ہمیشہ پہلی علامت جو بیان کرتا ہے نا وہ یہی ہے کہ عقائد درست اور نماز، عقائد درست اور نماز. کوئی بھی غیر مسلم جب مسلمان ہوگا نا، اپنے سب سے پہلا حکم جو اس کو اسلام کا بتانا ہے، توحید کے بعد اب نماز پڑھو بھائی. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ آج آپ کے ہاتھ پہ کوئی غیر مسلم مسلمان ہوا، ابھی مسلمان ہوا اور نماز کا ٹائم میں کچھ وقت باقی ہے، اتنا باقی ہے کہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے وہ، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ابھی تو میں نیا نیا مسلمان ہوں، ابھی تو میں نماز سیکھوں گا. نہیں بھائی، جیسے تیسے ہو، جتنی آتی ہے اتنی شروع کر دے بس، وہ پھر سیکھتا رہے آرام سے، اس کی نماز اللہ قبول کر لے گا. لیکن اتنا ٹائم اگر غیر مسلم کے پاس ہے نا کہ جیسے فرض کریں کہ مغرب کا ٹائم ختم ہو رہا ہو 7:30 پہ، اور غیر مسلم اسلام ہوا، اسلام اس نے قبول کیا 7:27 پہ، تو 27 منٹ کے بعد 3 منٹ باقی ہیں جس میں وہ وضو کر کے تکبیر تحریمہ کہہ سکتا ہے، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو اس پہ نماز فرض ہو جائے گی. اسی طرح جو خواتین حیض اور نفاس کی حالت میں ہوتی ہیں، ان کا مینسز بند ہوئے اور بند ہونے کے بعد اتنا ٹائم ہے کہ وہ غسل کر کے صرف تکبیر کہہ سکتی ہیں، تو ان پہ بھی وہ وقت کی نماز فرض ہو جاتی ہے. اگر سے بھی انسان کلابازیاں کھا رہا ہو تو ذہنی تفریح تو ہوگی اس میں تھوڑی بہت. تو فائدہ سے مراد یہ کہ کوئی معتد بھی فائدہ ہو، اور فائدے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا یعنی مفید کام جس میں آپ کو کوئی صحت مل رہی ہو، یا یہ چیز بعد میں آپ کے ترقی کا ذریعہ بن سکتی ہو. تو تاش کی مثال کیا ہے؟ ٹائم ویسٹنگ، کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا. لیڈو کھیل رہے ہیں بیٹھ کے، یا تو بیگم کے ساتھ کھیل رہے ہو نا، گھر والوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اس سے بیوی بچوں میں محبت بڑھتی ہے. لوگ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ ہمارے ساتھ جو ہے نا لائف کو گزار رہے ہیں، کچھ ہمارے بھی کھیل میں شریک ہو رہے ہیں، تو وہ ایک مصلحت ہے، وہ تو پھر مفید لغو کہلائے گا. پھر وہ لغو کہلائے گا ہی نہیں، بلکہ یہ تو ایک مفید کام ہے، ریلیشن کو مضبوط کر رہے ہیں. لیکن نارملی ایویں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو یہ کام کہلائے گا غیر مفید. لیکن اس میں گناہ بھی نہیں ہے. اگر آپ نماز ضائع نہیں کر رہے، اگر آپ کوئی یعنی شریعت کے کوئی لازم حکم ہے اس کو نہیں توڑ رہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کر رہے ہیں، مخلوق کے حقوق ادا کر رہے ہیں، تو پھر ویسے ہی ٹائم گزارنے کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ کام غیر مفید کہلائے گا، لغو کہلائے گا، مگر اس میں گناہ نہیں ہوگا. آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا ٹائم ویسٹ کر رہا ہے. اور جو اللہ نے اہل جنت کی، اعلیٰ درجے کے جنتیوں کی جو علامتیں اللہ نے بیان کی ہیں، وہ علامتیں اس میں نہیں پائی جاتی ہیں. تو اتنی ملامت تو کی جائے گی لیکن گناہ نہیں ہوگا اس میں. تو جیسے کہ بہت سے لوگ ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں سارا دن بیٹھ کے، اب وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نماز کے ٹائم پہ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن سارا دن بیٹھ کے اپنے ٹائم کو ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ایک برے طور پہ بیان کیا ہے کہ لغویات سے جو اہل ایمان لوگ ہیں، جو کامل درجے کے مومنین لوگ ہیں، جو واقعی حقیقی کامیاب ہیں، وہ یہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے تبلیغ میں جو لوگ وقت لگاتے ہیں، 4 مہینے لگا لیے اور زیادہ ٹائم لگا دیا، تو آٹومیٹیکلی ان کو ان لغویات سے نفرت ہو جاتی ہے کہ میں کیوں، وہ پاگل سارا دن ٹی وی میں وہ کرکٹ کھیل رہا ہے بیٹھ کے، اس کے یعنی ٹیلی ویژن اس کے چینل کو دکھا رہا ہے، وہ پاگل ہے، میں تھوڑی پاگل ہوں، مجھے کیا ملے گا اس کا سارا دن بیٹھ کے میچ دیکھتا رہوں میں. ذہنی تفریح کے لیے تو 1 آدھ گھنٹے کا کوئی کلپ دیکھ لینا بھی کافی ہے. تو 1 گھنٹہ تو میں نے زیادہ بول دیا، کوئی 10-15 منٹ کا کوئی پروگرام دیکھ لینا بھی کافی ہے جس میں کوئی گناہ کی چیز نہ ہو. یہ جب اس کو لغو مانا جائے، ورنہ کرکٹ میں تو آج بہت سارے منکرات بھی شامل ہو گئے ہیں. تو والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نیک بندے ہیں، اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، وہ فضول چیزوں سے اوائڈ کرتے ہیں. تو اس کا پہلا درجہ کیا ہوا؟ وہ فضول جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کی میں نے آپ کے سامنے 2-3 مثالیں دے دی کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، دوستوں میں گپ شپ لگا رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس گپ شپ کا، ٹائم ویسٹنگ ہے، لیکن لگائے جا رہے ہیں. جیسے گٹر کے ڈھکنوں پہ آپ کو نے دیکھا ہوگا لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ٹائم ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی وہ گناہ ہے جس میں وہ لغو ہے جس میں گناہ تو نہیں ہے، لیکن یہ بے برکتی کا ذریعہ بنتا ہے زندگی میں. اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے ان چیزوں میں پڑنا، اور بالآخر یہ چیزیں انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی لے کے جاتی ہے.